الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند رسول برکت کے لیے پڑھیے گا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم مولا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حاضرین کرام قدر، آج کی یہ محفل احسان ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ محترم المقام عزت مآب پیر سید نوید ارشد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے احسان ثواب کے لیے آج ہم سب جمع ہیں، اور ان کے صاحبزادگان سید فہد شاہ صاحب اور سید سعد شاہ صاحب، جن کے ہم غم میں شریک ہونے کے لیے آج ہم سب جمع ہیں۔ اور میرے سے قبل نقیب محفل انتہائی محترم اور مکرم شخصیت محترم حافظ محمد شکیل قادری صاحب، اور انتہائی قرہ حضرات کے نام میں خوبصورت نام رکھنے والی شخصیت قاری منیر احمد سلطانی صاحب، میری جنگ کی خوبصورت صلاح خانوں میں سے انتہائی خوبصورت نام محترم برادرم بھائی حیدر حسنین سیالوی صاحب، جنہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں آواز میں بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ نعت کو پیش کیا ہے۔ تو اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں تو اگر تھوڑا سا نزدیک ہو جائے، آنے والے احباب کو تکلیف نہ ہو، اس کے لیے آپ کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جگہ کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے جو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ جو دو عمل ہے، اگر زندگی میں انسان اپنا لے تو اپنی دنیا اور آخرت کا مقصد حاصل کر لے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر اس معاشرے میں اس عمل کی کمی ہے، یعنی کہ اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے گا کہ یہ معاشرے کے اندر ناسور ہے، جب اس معاشرے کے اندر ایسا ناسور پھیل جاتا ہے تو پھر انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس مقصد کو پا نہیں سکتا۔ اپنے مقصد کو وہی پاتا ہے جو اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، ان کی تلاوت کرتا ہے، کیا بات ہے، ان سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، ان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، دنیا اور کائنات کی کسی کتاب سے علم تو حاصل کرتا ہے اور رہنمائی اللہ کے قرآن سے لیتا ہے۔ وہ دنیا میں رہنے والا شخص کبھی ناکامی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ کامیابی وہ شخص کے قدم چومتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اس لیے باطل قوتیں اس قرآن کی توہین کو کر رہی ہیں،
اس لیے کر رہی ہیں کہ اگر اہل ایمان میں ایمان کا وہ جذبہ، وہ عشق اور محبت و ولولہ وہ ہے، وہ کبھی بھی جس قرآن سے، جس کتاب سے دنیا اور آخرت کی کامیابی لیتے ہیں، اگر ہوا تو وہ مل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اے توہین کرنے والے رک جاؤ، یہ تو کتاب صرف اہل ایمان کی نہیں، ہر انسان کے لیے رہنما بن کر آئی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ لیتے وہ بھی انہی سے ہیں، انہیں کہاں علم تھا؟ کیا سائنس پہلے ہوئی؟ دنیا اور کائنات میں کوئی چیز نہیں بنائی گئی، سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو، واہ 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 واہ، کیا وہ بات۔ محبوب آئے تو یہ قرآن آ گیا، محبوب آئے تو قرآن آ گیا۔ کیا بات۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن تو انسانیت کے لیے اس لیے آیا ہے جو اس کے دل کے اندر مرض ہے، فی الصدور وشفاء لما فی الصدور، وہ شفا دیتا ہے۔ دل میں مرض کیا ہے؟ مرض کفر کا ہے، بغض کا ہے، انا کا ہے، تکبر کا ہے۔ جب یہ انا، یہ ایسا مرض انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے۔ اس سے شفا دینے کے لیے یہ قرآن آ گیا، وشفاء لما فی الصدور۔ یہ قرآن ہمیں دل کی شفا دیتا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ لوگو، یہ مومنین کے لیے رحمت اور ہدایت بن کر آیا۔ واہ 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 واہ، یعنی رحمت اسے ملتی ہے، ہدایت اسے ملتی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے محبوب کا پیار ہوتا ہے۔ تو آئیے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اے میرے بندو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ بولیے گا ذرا، توجہ ہے، کون فرما رہا ہے؟ میرا پروردگار۔ مثال کے طور پر آپ کو عرض کروں گا، رب کا قرآن فرماتا ہے، رب کا فرمان ہے کہ لوگو اے میرے بندو تم میری عبادت کرو۔ کیا ہم اس خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں؟ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اپنے کام کو چھوڑ کر اس رب کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کا ہی لطفہ، آپ سے ہی پیدا ہوا بیٹا، صاحبزادہ، اگر آپ ان کو حکم دیں بیٹا یہ کام کریں تو وہ خاموش رہے، پھر کہیں بیٹا یہ کام کر، وہ پھر خاموش رہے، پھر آپ حکم دیں بیٹا میں نے 2 مرتبہ تجھے تعمیل اور تاکید کی، سمجھایا تجھے، تو پھر بھی عمل نہ کیا، پھر اس نے اور کارنامہ کر لیا۔ جب کارنامہ کیا تیرے دل کے اندر غصہ آ گیا، غصہ جب آیا تو ٹھہرا نہیں، پہلے تو برادری اور ہمسایوں میں اعلان کرنے لگا کہ اگر یہ بیٹا میں ہے تو میرا نا، جی یہ ہے تو میرا نا، اگر یہ اب غلط کام کرے تو یہ میرا نہیں۔ کیا کہتے بولیے گا؟ یہ معاشرے میں ہے نا، اب اخبار پڑھتے ہیں، پرنٹ میڈیا پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، تو جب یہ دیکھتے ہیں تو ہوتا کیا کہ یہی زیادہ سے زیادہ یہی پروگرام آتے ہیں۔ تو آئیے، کہتے ہیں یہ میرا نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو اخباروں میں چھپا کر کہتے ہیں یہ آق نامہ دے دیتے ہیں، ہے تو آپ کا نا، آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ مکر سکتے ہیں؟ میرا نہیں ہے، آپ کا ہوتے ہوئے آپ کا کہنا نہ مانے، آپ کہیں میرا نہیں ہے۔ لوگوں، رب تو فرما رہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اے میرے بندو تم میری عبادت کرو۔ جب وہ عبادت کا حکم دیتا ہے، عبادت میں اول جو نام ہے وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ حدیث پاک عرض کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر وز کی، یا رسول اللہ احب العمل، کہ سونیا یہ فرمائیے کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟
تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ توجہ ہے؟ ایسے نہیں بولیے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے حقیقت نہیں ہوتی بلکہ بندے کو برکات حاصل ہے. یہ تسبیح حضور سیدہ کائنات کو میرے آقا نے عطا کی، خاتون جنت کو عطا کی تھی. جو خاتون جنت کی سنت سمجھ کر پڑھتا ہے، حدیث بخاری میں اگر کوئی کہے نہیں دکھانے کا اختیار، ابھی کتاب موجود میرے موبائل بخاری شریف سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو تسبیح پڑھتا ہے یہی تو اسم اعظم ہے نا. اس کو اسم اعظم مل جائے. لوگوں، دنیا اور کائنات کی ہر مخلوق اس کے قدموں میں ہوا کرتی ہے، وہ کسی دم پہ نہیں جاتی. واہ 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 سبحان اللہ. اسے اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، نور الہی کا نور، وہ کرم مل جاتا ہے. کہ لوگوں، کبھی رب نے یہ فرمایا کہ میرے بندے تو نے میرا کہنا نہیں مانتا، اب میں تیرا نہیں ہوں. بڑی توجہ طلبات ہے، بڑی توجہ طلبات ہے. میں تیرا نہیں ہوں. آئیے رب کریم فرماتا لا یا عبادی، توجہ تو بولیے گا. اے میرے بندے مت پریشان ہونا، مت پریشان ہونا، مت جناب غم کھانا. تو نے 70 سالہ زندگی نافرمانی میں گزار لی، سستی میں گزار لی. میرا پیغام آتا رہا، تو سوتا رہا، تو اپنا کاروبار کرتا رہا، تو اپنا بزنس کرتا رہا، تو دنیا کے شروغل میں لگا رہا. اب تجھے میری فکر آ گئی، جس دلیل سے بھی آ گئی، جس وجہ سے بھی آ گئی. اب تو میرے بندے پریشان نہیں ہونا، میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا رحیم ہوں. تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. تے شہر نے کیا لکھیا؟ رحمت دا او دریا الہی، اللہ دی رحمت دا دریا وگری آئے، سمندر چلدا پی آئے. رب دی بارگاہ چوں آواز آ رہی، اج ساری دنیا رو رہی ہے، قوم بڑے پریشان ہیں، معاشی حالات بڑے خراب ہو گئے. اس تو پہلے کرونا آیا، بندہ بندے نال نہیں سی لگ سکتا. ساری دنیا دے قانون کہندے ہیں کوئی بندہ بندے نو سلام نہ کرے. میرے مصطفیٰ کا فرمان آئی، لوگوں دنیا دے اندر اس بیماری تو خلاصی چاہیے، رب دا دریا جوش کے اندر ہے. آئیے ذرا وضو تو کیجئے، آئیے اللہ دے محبوب دی تشریح آپ دی سنت دی عمل تو کیجئے، اللہ دی حکم دی تعمیل جے کیجئے. شہر نے کیا لکھیا کہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا. یہ جھگڑا اللہ کے ساتھ کیا کر، یہ التجا اللہ کی بارگاہ میں کیا کر. یا اللہ تیری رحمت کا دریا چل رہا ہے، اور میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، میرے حال کی طرف نہ دیکھ، میری نسل کی طرف نہ دیکھ، میری شکل کی طرف نہ دیکھ، بلکہ رب فرماتا ہے رب شکلیں نہیں دیکھتا، رب خاندان نہیں دیکھتا. رب دیکھتا کیا ہے؟ اس کی دل کے اندر کی. جب اس دل میں خدا کی محبت آ جائے کہ ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاوے میرا. لوگ ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں، آج سیدزادے کی محفل میں سب سے سادات کے اندر ہے. لوگ اس دنیا کے اندر بڑی کی بڑی قومیں بڑی آلہ ہے. جب دن قیامت دن مچ جائے گا، میدان معاشر پہ آئے گا، ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے ساتھ ہوئے گا. لوگوں جو سادات کا قبیلہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا خاندان مصطفیٰ کے ساتھ ہو. جس کا تعلق اور جس کی قدر اللہ نے دنیا میں رکھی ہے، اس کا قدر، اس کا مقام
اللہ نے میدان معاشر میں نہیں رکھا ہے. وقت نہیں, میں بس آپ کو آگے والی بات بتا کر اپنے الفاظ کو ختم کر رہا ہوں. آئیے رب فرماتا ہے بے شک جو تو کرتا رہا اب آجا میری بارگاہ میں, میرے رحمت دریا جوش میں ہے. بس تو اتنا ہی ایک سجدہ کرے گا, میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اگر انسان سجدے کرتا رہتا ہے, 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے, ہر سال جناب کعبے کی زیارت کو بھی جاتا ہے, روزی بھی رکھا کرتا ہے, زکوٰۃ بھی دیا کرتا ہے, عشر بھی دیا کرتا ہے, لوگوں اور خیرات بھی کیا کرتا ہے, وہ دل میں سوچتا ہے یا اللہ کیا تو میری اس عمل پہ راضی ہے یا نہیں؟ واہ واہ واہ, کیا اس عمل پر راضی ہے کہ نہیں؟ بندہ خود دیکھتا ہے یار نال جو یار نال پیار ہوندے نا, کیوں آندہ ہے میں شتا نہیں, میں بڑا محنتی, بڑی خدمت کرنا, بڑی محبت کرنا, پتہ نہیں میرا دوست میں تے راضی بھی ہے کہ, اب بولیے گا میرا دوست میرے تے راضی بھی ہے. ساری دوستی دنیا نال ہے, کدی اس نال ہوگا جڑا ساری کائنات کا پروردگار ہے, جڑا ساری کائنات کو پالن والا ہے, جڑا ساری کائنات کو عزت دین والا ہے. تسی تے میں کی عزت دینی, عزت تے او دیتا ہے, قدر تے او دیندہ ہے, شانہ تے او دیندہ ہے, مرتبے تے او دیندہ ہے, بادشاہی تے او دیندہ ہے. اگر بندہ او دینا یاری لا لے, رب فرمائندہ ہے اگر میرے نال یاری لائیے, ویکھنا چاہنے یاری میرے نال لائیے, میرا رب میرے اتے راضی ہے کہ نہیں؟ پھر ذرا دیکھ کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اگر والدین کے ساتھ محبت کر کے دیکھ, اگر تیرا باپ تجھ پہ راضی ہو گیا, میں خالق. واہ سبحان سبحان. دیکھیں نمازوں پہ بات نہ بنی نا, روزے رکھنے پہ بات ختم نہ ہوئی, ہر سال کعبے کی زیارت کرنے سے بات ختم نہ ہوئی. اگر میری رضائیت کو لینا چاہتا ہے تو پھر ایسے کر, میرے آقا کا فرمان سنیے. کیا فرماتے, راضی یا ربی راضی یا والدہ. اگر تو چاہتا ہے میرا رب راضی ہے سبحان, تو پھر دیکھ جو تیری ماں تیرے گھر میں موجود ہے, جو تیرا باپ تیرے گھر میں موجود ہے, پھر ایسا عمل. خدا کو کیا ضرورت, ہم پیدا ہوئے اپنے باپ سے ذریعے, خدا کو کیا ضرورت تھی یہ ادب سکھانے کی, پیار سکھانے کی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, رب کو کیا ضرورت تھی؟ رب نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور جس وجہ سے تو آیا ہے, جب تک وہ وجہ والا راضی نہیں. کیا بات ہے, سمجھ نہیں آئی لگتا ہے, لگتا ہے تم اپنے باپ نال پیار نہیں. انہاں کل پوچھ جدا باپ کا سایہ چلا جائے. یہ حضرت میاں محمد بخش نے فرمایا نا کہ باپ مرے سر ننگا ہوئے. واہ واہ واہ. فاد صاحب سے پہلے جیتے سی آزادی میں, جیتے تھے نا, سایہ تھا باپ کا. اور اسد بھائی سے, سعد بھائی سے پوچھئے گا, پہلے بڑے آرام سے پھرتے, کوئی پوچھتا نہ تھا, کوئی فکر نہ تھی. اب باپ کا سایہ چلے گیا. باپ بھی ایسا تھا جو سید زدہ تھا, کوئی عام نہ تھا نا, خاصوں میں خاص شخص تھا نا. تو پھر میں نے وہ کل جب ان کی ڈیڈ باڈی آئی تو اس وقت میں نا قدرتاً رات کے 12 بجے 12:30 بجے میں محافل سے آیا. تو یہ شاہ صاحب میرے بڑی محبت کرتے ہیں, میرے شاگرد بھی ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, پیر سید وحید شاہ صاحب, ان کی یہ شاپ ہے. تو قدرتاً میں گزرنے لگا, ان کا دل خیال آ گیا, اچھا شاہ صاحب کو زیارت کر لیتے ہیں. رات کی پچھلی پہر کا, رات کا 12 بجے کا دن ہے, رات ہے, وقت ہے کہ میں ذرا زیارت کرتا ہوں سید زادے کی. ہو سکتا ہے کہ اس بندے کی زیارت کرنے سے رات پچھلی میرا بھی کام بن جائے. میں اس لیے آیا کہ کہتے ہیں بوتل پیئیں گے, اللہ درخت ہے, میں کچھ نہیں پیوں گا, میں تو کسی اور مقصود کے آیا ہوں, میں کسی اور مقصد کے لیے آیا ہوں. بس دیکھا تو ان کی حضرت صاحب کی ڈیڈ باڈی ہے, تو انہوں نے مجھے تعریف کی. واللہ میں نے کہا جو سید ہوتا ہے ہوتا ہی شریف ہے, سید ہوتا ہی شریف ہے. اگر اس سے کوئی گالیاں نکالے, جو کچھ کہے, سید کبھی اس سے گالیاں نہیں نکالتا, کبھی بھی. سید آپ خود دیکھیں میدان کربلا یزید کیا کر رہا تھا, حسین کا کردار کیا تھا. واہ 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 واہ. خود دیکھ لے, ظلم کی انتہا نہ رہی, حسین کی صبر کی
کا قرآن فرماتا ہے لوگوں رب کو کیا ضرورت اس کے والدین کا ادب سکھانا. فرمایا میری رضا ہی تو میری مخلوق میں ہے. اگر کوئی مجھے ڈھونڈنا چاہے تو غریبوں میں ڈھونڈے. ہم امیروں سے تعلق بناتے ہیں, عمرا سے. جو مجھے ملنا چاہے چھوٹے لوگوں میں ملے. اس لیے جو سیداتے ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی زیادہ نہ, ہمارا تعلق بھی سادات سے ہے نا, ان کا تعلق بھی سادات سے ہو. وہ چھوٹوں سے تعلق رکھتے ہیں. رب فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. آیا میرے بندے جس وجہ سے تو اس دنیا میں آیا ہے, اگر ماں اور باپ کا بڑھاپا تیری زندگی میں تجھے مل جائے ایسے کرنا اٹھن ولا تنہرہما. جب وہ بڑھاپے میں جائیں جو کچھ کہتے رہیں ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا. وہ بھی نہیں کرنی مالک. اگر ان کر دی تو پھر رب فرمایا ساری نمازیں, ساری تہجدیں, ساری ریاضت, ساری تلاوتیں ساری ضائع ہو جائیں گی. کیا کروں مالک؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تو اس کے سامنے بازو ادب کا, عاجزی کا بازو پھیلا لے, ہاتھ باندھ کے تو کھڑا ہو جا, میری رحمت کی بارش تجھ پہ چھا کر پھر کیا کر. اگر وہ دنیا میں رہیں یا چلے جائیں تیرا عمل کیا ہے؟ اب وہ دنیا میں چلے گئے, فہد بھائی کا عمل یہ ہے کیا ہے سب کے لیے ہے وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمْهُمَا رب یعنی صغیرہ. اے باری تعالیٰ جیسے تو ان پر رحم فرما, جیسے انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی تھی نا, میں پیار کرتے مجھ سے, میں چیزیں بار بار ان کو پھینکتا وہ اٹھا اٹھا کے دیتے, میں انہیں دور کرتا مجھے سینے سے لگاتے, میں بولتا وہ ہنستے, میں روتا وہ مجھ سے پیار کرتے. کبھی میری لبوں چوستے, کبھی میرے اونٹ چوستے, اور کبھی میرے سر سے بوسہ دیتے, کبھی میری حرکات کو دیکھ کر ناز کرتے. یا اللہ جو میری حرکات پہ ناز کرتے تھے یا اللہ تو ان پر اپنی رحمت کی بارش عطا. باری تعالیٰ ملے گا کیا؟ رب نے فرمایا بس یہ دعا تو مانگتا رہا تو میں تیرے گناہ بھی معاف کر دوں گا. جس رزق کے لیے تو فکر ہے, بڑا مارا پھرتا ہے. آج تو شخص نوجوان دوسرے سب دیکھو بہت مشکل کام لوگ ہیں, آپ کو ایسے ملیں گے نہیں. تو جس سیر پہ چلے جائیں, جس سیر پہ چلے جائیں, نہیں دیکھے کو غریب ہے یا امیر, ہاتھ میں کینچی, وہ کہتے ہیں پھر پڑھتے ہیں قرآن. میں نے کہا قرآن کینچی نہیں دیتا, قرآن تو رحمان ملاتا ہے. جس کے ہاتھ میں کینچی ہو مخلوق کے خدا کے حقوق کاٹے لوگوں, تو رحمان والا نہیں شیطان والا ہے. رحمان والا وہ ہوتا ہے رب فرماتا ہے میرے خلق کی خدمت کر, وہ خالق کی خدمت تو کرتا رہے گا, میں ساری کائنات کا خالق تجھے مل. آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, کیونکہ وقت ختم ہو گیا بلکہ زیادہ ہو گیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی فرمائے, اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سید